السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو جو ہے خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت شرعی اور عبادت تکوینی۔ تو یہاں پر عبادت شرعی مراد ہے، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے ارادے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو ارادے کا اختیار دیا ہے، وہ چاہیں اللہ کی عبادت کریں، چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ تو انسان جو ہے وہ اپنا ارادہ اور اپنے اختیار سے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو عبادت شرعی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے عبادت تکوینی، وہ کائنات کا ہر ذرہ کر رہا ہے، وہ کافر بھی کر رہا ہے، انسان بھی کر رہا ہے، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ کر رہی ہیں۔ عبادت تکوینی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے انسان کی زندگی اور پوری کائنات جو ہے چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع اور غروب ہونے کا حکم دیا ہے، وہ اپنے ٹائم پر مقررہ وقت پر کیا ہے چل رہا ہے۔ اسی طرح ہواؤں کا چلنا، اور اسی طرح دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیزیں کیا ہیں آ رہی ہیں اور پھر تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تکوینی عبادت۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کل قد علم الصلاۃ، کہ ہر چیز نے جو ہے اپنی نماز کو، اپنے عبادت کے طریقے کو کیا ہے جان لیا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے الہام میں اس کو کیا ہے اس کو جو حکم دے رکھا ہے اس کے مطابق پوری کائنات کیا ہے چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت تکوینی۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا یہ لازمی چیز ہے۔ بعض لوگ عبادات کا انکار کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ عبادت تکوینی کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں عبادت شرعیہ جو مسلمان کرتے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں، قرآن نے عبادت تکوینی کا حکم دیا ہے، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ عبادت تکوینی الگ چیز ہے اور عبادت شرعی یہ الگ چیز ہے۔ ان دونوں کو جو ہے الگ الگ رکھنا یہ قرآن کی جو ہے الفاظ قرآن سے یہ واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔